سماوات لائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غوث جو یونان کا فقیر ہے سلیمان علیہ السلام کا ہم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی نہیں ہے. اس کی تصدیق کی کہ اللہ پاک نے ٹھیک ہے ایک لیے کئی آسمانی ہے. اور تیسری وجہ جو کہ نگراس کو لکھی ہے کہ اگر اس کی جمع آتی تو آرازون ہوتا بے فتح دین اور یہ ثقیل ایسے تل سے. اور اسی طرح رات اور دن کے بدلنے، رات سیاہ ہے دن روشن ہے. کبھی رات بڑھ جاتی ہے کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے کبھی دن گھٹ جاتا ہے. والفلک کے آپ نے نغمید میں پڑھا کہ فلک بروزن کفلن ہو تو مفرد ہے، بروزن اسدم ہو تو جمع ہے. تو جہاں جمع کے معنی میں لیں وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ادھر کی چیزیں ادھر ادھر کی ادھر. اور جو اللہ نے آسمان کی طرف سے نازل کیا، ماں کا بیان ہے مم ماء پانی، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مر چکنے کے بعد. اور زمین میں رب تعالیٰ نے دابے بکھیرے، جانور جاندار چیزیں. اور ہوائیں ہیں کبھی گرم کبھی سرد کبھی تیز کبھی نرم. اور بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے. ان تمام میں لآیات نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بن گئی، ایسے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ایک آہن خود بخود تیغے نہ شد. مولانا روم رحم اللہ تعالی مثنوی فرماتے ہیں ایک چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ایک آہن خود بخود تیغے نہ شد. ایک تلوار خود نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام یہ کیسے بغیر اس کے بنانے والے کے بن گئے. ربط اوپر توحید تھی، توحید کا اس بات کا دلائل کے ساتھ آگے شرک کر رہے ہیں کیونکہ وہ بے ضد تتبین الاشیاء، ضد کے ساتھ چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے. وہ من انداز سے لوگوں میں وہ بھی ہیں اللہ کے ورے بناتے ہیں انداز شریف، کوئی لات کو کوئی منات کو کوئی عزا کو کوئی کاکا صاحب کو کوئی بابا صاحب کو کوئی پیران پیر کو. ہاں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کرنی چاہیے. حالانکہ جو لوگ مومن ہیں اشد حب للہ سب. میں خوش ہوا، میں نے کہا میرے لیے حلوہ لائے جھوڑا نہیں. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی نہ جیتا بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی اللہ سے. اچھا والذین آمنوا اشد حبا للہ. آگے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں کاش کے اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں جو آگے آ رہی ہے. آگے بات ذرا توجہ سے سمجھنا. لو شرطیہ ہے اور جزا اس کی محذوف ہے. اگر دیکھ لیں وہ جو ظالم ہیں جب دیکھیں گے عذاب کو لرأوا امرا عظیما ولو یری الذین لرأوا، البتہ دیکھیں بڑی بات. انا کے اس کی دلیل ہے تعلیلی ہے لأن القوت، اس لیے کہ قوت سب اللہ ہی تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سب. یعنی قیامت کے دن جب عذاب ہوگا سزا ہوگی وہ ان کے سامنے ہوتی تو یہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے. ورنہ اللہ شدید العقاب. کیا ہوگا اذتبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، استاد غلط قسم کے، پیران بد کردار، کونسلر، ووٹ لینے والے جن کی پیروی کی گئی، کن سے بیدار ہوں گے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی، شاگردوں سے، مریدوں سے اور ووٹروں سے جن سے ووٹ لیے، ان سے بیداری. کیا کہیں گے؟ تم جانو تمہارا کام جانے. یہ دیکھیے آپ انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے ان حیینا الہی. وہ سب رل مل کر کے ابلیس کے پاس جائیں گے
کہیں گے ہمارا بڑا لیڈر تو ہے نا، تو آج ہم اس عذاب سے چھڑانے کی کوئی تدبیر بتائیں، تو کیا کہے گا؟ کہے گا مانا بے مسرے تم غلام، تم میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، تم مجھے نہیں چھڑا سکتے، اور میرا کیا تسلط تھا، ماکان علی علیکم من سلطان، میرا کوئی جبر تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ یہ محال لیڈر ہے، یہ تمام کا بڑا قائد اعظم، اس نے انکار نہیں مانا، فرمایا دیکھ لیں گے عذاب کو اور منقطع ہوں گے اسباب، تعلقات آپس میں، کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہو، ہم ان سے بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اے کما اراہم عذابا، جیسے اللہ نے ان کو عذاب دکھلایا اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرتیں بتائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں اور افسوس کا ذریعہ ہوں گے اور دوزخ سے کبھی نہیں نکلیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو چیز سے جو زمین میں ہے، حلال طیب، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ پختہ بات ہے تم ہی حکم کرتے ہے برائی اور بے حیائی کا، اور اس کا کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کہتے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا کو۔ کیا اگرچہ ان کے آبا عقل نہیں رکھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو، اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے، اور مثال ان کی جنہوں نے، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے مثال ہے اس شخص کی، یا دیکھو جو چلاتا ہے اس جانور کو نہیں سنتا مگر بلاوا اور پکار، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمي اندھے ہیں، بس وہ نہیں یعقلون سمجھتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے۔ پختہ بات اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز اہلا جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے، بس جو شخص مجبور کیا گیا غیر باغن دراں حالے کے لیے لذت تلاش کرنے والا، ولا حاطن نہ تجاوز کرنے والا، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب میں اور خریدتے اس کے بدلے میں ثمن قلیل، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک۔ وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب خریدا مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا آپ؟ یہ لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، البتہ فی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں مبتلا ہے۔ ربط اوپر شرک کا رد، آگے بعد افعال شرکیہ کا رد ہے۔ افعال شرکیہ جہاں اجمال 7ویں پارے میں اس کی تفصیل آئی کہ ان لوگوں نے کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیے ہوتے تھے، کسی کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوتا تھا، کسی پر سواری، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا حامل، تو بعض جانوروں کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف، بعض کی سواری، اور بعض جانور یہ گائیں لگی پھرتی ہیں نا بازاروں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ اکثر گائیں ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں،
یہ جاہل قسم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑ دیا، جہاں رات گزارے جو کرے تقرب ہے، تو یہ افعال شرکیہ میں سے ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے قرن کو چھوڑا۔ تو تفصیل وہاں آئے گی، یہاں اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ بھی ان کا نہیں پیتے تھے، جانوروں کو ذبح کر کے بھی نہیں کھاتے تھے، تحریمات خود ساختہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، کھاؤ جو چیز زمین میں ہے حلال طیب۔ حلال اور طیب کا فرق یاد رکھیں۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے، تفسیر عزیزی کہ حلال وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے جواز کا حکم دیا۔ مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، اونٹ حلال ہے وغیرہ۔ اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ اب مرغی تو حلال ہے، لیکن کسی سے آپ نے چوری کی ہو تو طیب نہیں ہے، چھینی ہو تو طیب نہیں ہے، تو کھانے کے لیے دو قیدیں ہیں۔ حلال کا معنی سمجھے جس کے بارے میں رب نے اجازت دی ہو، اور طیب یہ ہے کہ غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ گندم حلال ہے، لیکن کسی سے چھین کر کے چوری کر کے کہیں تو طیب نہیں ہے، تو کھانے کے لیے حلال اور طیب ہونے کی کہتے ہیں۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہے۔ وہ تو بھی حکم کرتا ہے بے سوء والفحشاء۔ سوء اور فحشاء کا کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے، سوء کا تعلق ہے قول سے، فحشاء کا تعلق ہے فعل سے۔ مثلا زبان سے جھوٹ بولا، گالی دی، غیبت کی، یہ سوء۔ زنا کیا، لواطت کی، یہ شراب کی، عمل کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ فحشاء۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سوء ایسی برائی کو کہتے ہیں جو تنہائی میں انسان اکیلا کر سکے۔ شراب اکیلا بھی پی سکتا ہے۔ فحشاء وہ ہے کہ دوسرا ملے تو کرے، زنا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سوء ایسی برائی ہے کہ جو چھپ کر کے کریں، زنا بھی کریں تو چھپ کر کے کریں، اور فحشاء وہ کہ کھلے بندوں کریں۔ تین فرق سمجھ آ گئے؟ اچھا، اور یہ کہ کہو اللہ تعالیٰ پر جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بل حرف اضراب ہے، ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ پیروی کریں گے اس کی جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقل، عقل نہیں رکھتے تھے، کسی چیز کو سمجھتے نہ تھے، اور ہدایت بھی ان کو حاصل نہ تھی، پھر بھی مانیں گے۔ یہاں طویل بات ہے، میں باتوں میں زیادہ نہیں پڑتا، وقت کم ہوتا ہے۔ غیر مقلدین حضرات نے اس آیت سے اور اس مضمون کی دوسری آیتوں سے تقلید کا رد کیا۔ میں نے اس پر مبسوط بات کی ہے، الکلام المفید فی اثبات تقلید میں طبع شدہ کتاب، مبسوط بات شوق ہو تو اس میں دیکھ لینا۔ یہاں جو بات عرض کرنی ہے وہ جس تقلید کا رد اس میں ہے، اہل حق میں کوئی اس تقلید کا قائل نہیں۔ جس تقلید کا اس آیت کریمہ میں رد ہے، اہل حق میں اس تقلید کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، چھوری ہوں، اسحاقی ہوں، اوزاعی ہوں، لیثی ہوں، کوئی بھی کہے۔ کیوں؟ جہاں اس تقلید کا رد ہے، ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، قالوا بل حرف اضراب ہے،
ہم انزل اللہ کی پیروی نہیں کرتے، ہم تو باپ دادے کی مانتے. تو آل حق میں اس تقریر کو تو کوئی بھی نہیں مانتا. اس تقریر کے کفر ہونے میں، شرک ہونے میں، کبھی ہونے میں کوئی شک نہیں. آل حق کون سی تقریر کرتے ہیں؟ آل حق کی تقریر یہ ہے کہ کسی مسئلے میں قرآن پاک کا کوئی حکم نہ ہو، حدیث شریف سے ثابت نہ ہو، خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایسے مسئلے میں امام کی بات کو مانتے ہیں اس بنا پر کہ امام مجتہد ہے، اور المجتہد یخطئ ویصیب. مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہو. قرآن میں مسئلہ نہیں، حدیث میں نہیں، خلافت راشدہ سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے مسئلے میں امام کی بات کو مانتے ہیں اس بنا پر کہ مجتہد ہے. اور تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ جملہ ہے، المجتہد یخطئ ویصیب. اب اس سے اور جواب بھی حاصل. وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے، کہتے دیکھو انہوں نے اپنے امام کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہے، نبی کے منصب پر بٹھایا اماموں. تو جواب آپ سمجھیں وہ کیسے؟ وہ ایسے سمجھے کہ نبی کو تو ہم معصوم سمجھتے ہیں، نبی کو اور امام کو تو ہم نے امام کو کب نبی کی گدی اور منصب پر بٹھایا؟ امام کو معصوم تو نہیں کہتے. بات سمجھ آ گئی. حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام تھا رد رواقص، فارسی میں. اس کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، رد رفض. اس میں شیعہ کی تکفیر کے 3 اصول قائم کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ قرآن پاک کو محرف مانتے ہیں، یہ کفر ہے. دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور پیغمبروں کے بغیر کوئی اور معصوم نہیں، اس لیے کہا جو رسالہ علماء کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہم نے ان مسائل پر ارشاد الشیعہ طبع شدہ کتاب ہے، اس میں مبسوط بات ہے، اور ارشاد الشیعہ میں بعض ایسی باتیں ہیں آپ کو انشاءاللہ کسی کتاب میں نہیں. میں حیران ہوں ان علماء پر کہ جن کے سامنے شیعہ کے عقائد سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی تکفیر نہیں کرتے. بڑی حیرانی ہے علماء کی. وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ اس کی تکفیر؟ میں نے کہا کہ میری سمجھ میں 3 باتیں آتی. میں نے اپنے ارشاد الشیعہ میں مبسوط بات کی. ایک وجہ یہ کہ شیعہ اور رافضی کا فرق، تہذیب و تہذیب وغیرہ کے ہم نے حوالے دیے. شیعہ متقدمین کی اصطلاح میں وہ تھا جو تمام صحابہ کو مسلمان سمجھے، خلافت راشدہ کا قائل ہو، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے. متقدمین کی اصطلاح میں یہ شیعہ تھا. تو اس کی تکفیر میں تو مکمل ہے. آج کل روافض صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں. ان کی تکفیر میں کیا؟ دوسری بات یہ کہ وہ تقیہ سے کام لیتے ہیں اور عقیدہ کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ، اس لیے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ کیسے تکفیر کریں. اور تیسری وجہ یہ کہ ان کی کتابیں بڑی لمبی لمبی اور دقیق کتابیں، علماء کو وہاں تک رسائی تھی.
تو میں حیران ہوں کہ وہ عالم اور اس کے سامنے شیعہ کے عقائد بیان کیے جائیں اور پھر ان کے سلسلے میں وہ تحمل کرے، سمجھ کے بات۔ شیعہ کے کفر میں غلطی برابر شک نہیں۔ ہمارے زمانے میں نے 80 سال کی عمر میری ہو چلی ہے، میں نے ایک ہی دیکھا ہے تفضیلی شیعہ مولانا مظہر علی اظہر جو احرار کا مشہور لیڈر، اس کے علاوہ میں نے اور تفضیلی شیعہ کو نہیں دیکھا، سب رافضی، کلہم کفار، کفر میں غلطی برابر شک ہے۔ اس نے مدح صحابہ پر کتاب بھی لکھی، سب صحابہ کو مسلمان سمجھتا تھا، خلافت راشدہ اسی ترتیب سے مانتا تھا جیسے ہم مانتے۔ 80 سال کی عمر میں نے اور کوئی تفضیلی شیعہ نہیں دیکھا بجز مظہر علی کے طرح۔ تو ہم اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے، نبی معصوم ہوتا ہے، تو ہم نے اماموں کو نبی کے منصب پر نہیں کھڑا کیا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ امام معصوم نہیں، یخطئ و یصیب ہو، نبی معصوم۔ باقی بات وہاں کی ہے، ٹھوک ہو تو الکلام المفید میں دیکھی تو فرما عقل سے بھی محروم ہو، ہدایت سے بھی محروم ہو، پھر بھی مانتے جائیں گے ان کی بات میں۔ اس سے بطور مفہوم کے یہ نکلا اگر وہ عقل مند ہوں، ہدایت پر ہوں تو ان کے نقش قدم پر چلنا گناہ نہیں، لیکن ان سے محروم ہوں تو پھر ان کی بات نہ مانو۔ آگے فرمائیں کافروں کی مثال ایسی ہے کہ ان کافروں کی مثال ایسی جیسے وہ شخص یعنی کو چلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، ایسے جانور کے لیے نہیں سنتا الا دعا امن۔ مثال کے طور پر وہ پشتو والے کہتے ہیں سنڈا کا رباب وول بھی ہے، سنڈا ہو نا اس کو رباب سناؤ تو کیا سمجھے گا وہ؟ تو آپ جانور کو بلائیں، جانور کو بلائیں، پکاریں، سریلی تقریر کریں، وہ اس کو کیا اس کے پلے میں، سنڈے کے پلے میں کیا پڑے گا، گدھے کے پلے میں کیا پڑے گا، بیل کیا سمجھے گا، گائے کیا سمجھے گی، بکری کیا سمجھے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جانور صرف دعا اور ندا تو سنتے ہیں، ہم سمن بکمن، حق کے سننے سے، حق کے بولنے سے، حق کے دیکھنے سے دعا دیکھا۔ الحمدللہ میں بڑا وہم آدمی اور غالباً شاذ و نادر کوئی عالم ہوں گے پاکستان یا ہندوستان میں کہ انہوں نے اتنا مطالعہ کیا جتنا میں نے کیا۔ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب حافظہ بھی کمزور ہے، ہوں بھی بوڑھا، ہمت بھی۔ یہ کسی کتاب میں یہ میں نے دیکھا ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں اس لیے حالت تعین میں نہیں بتاتا۔ ہاں ہے، اچھا، یہ کہتے ہیں دعا ایسی آواز جس میں غیر